السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم قربانی کے جانوروں کے عیوب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون کون سا عیب اگر قربانی کے جانور میں ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اچھے سے اچھا جانور خریدیں۔ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم جانور کو پہلے ہی سے پالیں اور اس کو گھر میں اچھی طریقے سے کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ محبت کریں، یا کم از کم ہم کچھ پہلے تو ضرور خرید کر لائیں، 10 دن 15 دن، اور پھر اچھے سے اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، پرگوشت ہو، اس کو لا کر کے کھلائیں پلائیں، اس کی خوب خدمت کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس سے خوب انسیت اور اس سے محبت ہو جائے، تو پھر قربانی کے دن جب ہم قربانی کریں گے تو ایسا محسوس ہو کہ ہم اپنی محبت کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ بہرحال آئیے اب ہم عیوب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جانور کے اندر کیا کیا عیب معاف ہے اور کون کون سا عیب معاف نہیں ہے، یعنی اس کے رہتے ہوئے اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم آنکھ کو لیتے ہیں۔ اگر جانور مکمل طور پر اندھا ہے یا ایک آنکھ سے اندھا ہے، جس کو کانا بولتے ہیں، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یا اگر روشنی ہے لیکن تہائی یا اس سے زیادہ روشنی کم ہو گئی ہے، تہائی سے زیادہ یا تہائی، یعنی 3 حصے میں سے 1 حصہ یا اس سے زیادہ اگر روشنی کم ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے تہائی کا ضابطہ دیا ہے۔ کسی بھی قربانی کے جانور میں 3 حصے میں سے اگر تہائی حصے میں 3 حصے میں سے 1 حصے میں اگر عیب ہو، تہائی یا اس سے زیادہ میں، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ تہائی سے کم ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اس ضابطے پر آپ بہت سارے مسائل کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آنکھ کی بات ہو گئی۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تھن کی۔ قربانی کے جانوروں میں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اگر پیدائشی 1 یا 2 تھن ہیں، یا تھن تو 4 ہی ہیں لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے، پیدائشی 1 یا 2 تھن ہیں یا تھن تو 4 ہی ہیں لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے، یا اسی طرح بکری کا 1 تھن ہے یا تھن تو دونوں ہیں لیکن دودھ صرف 1 سے آتا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پاؤں کا مسئلہ دیکھتے ہیں، ٹانگ پاؤں۔ اگر قربانی کا جانور لنگڑا ہے تو اس کی قربانی تو درست ہے ہی نہیں، لیکن اگر اتنا لنگڑا نہیں ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکے، یعنی کہ چاروں پاؤں کو رکھ لیتا ہے، چوتھے پاؤں سے بھی تھوڑا بہت سہارا لے لیتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر صرف 3 پاؤں سے ہی چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا بالکل سہارا نہیں لے پاتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں جلد کی، چمڑے کی۔ قربانی کے جانوروں کے جلد میں اگر خارش ہو، کھجلی ہو، تو اس خارش کی وجہ سے، اس کھجلی کی وجہ سے جانور اگر مکمل طور پر لاغر ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عیب فاحش ہے جو گوشت میں اثر کر رہا ہے۔ آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں، یہاں پر ایک ضابطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عیب یسیر اور عیب کثیر کا۔ عیب یسیر قربانی کے جانوروں میں معاف ہے، یعنی وہ عیب جو قربانی کے جانوروں کی منفعت کو ختم نہ کرے، اس کی خوبصورتی کو ختم نہ کرے، وہ عیب یسیر ہے، وہ چھوٹا عیب ہے اور وہ معاف ہے۔ اور عیب کثیر یہ ہے کہ اس کی منفعت کو ہی بالکلیہ ختم کر دے، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دے، اسی طریقے سے وہ گوشت میں اثر انداز ہو جائے، یعنی اس عیب کے رہتے ہوئے گوشت میں نقصان ہونے لگے، جانور لاغر ہو جائے، دبلا پتلا ہو جائے، تو پھر وہ عیب فاحش ہے، عیب کثیر ہے اور وہ معاف نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں دانت کی۔ قربانی کے جانور میں دانت اگر بالکل ہیں ہی نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ہیں اکثر دانت نہیں ہیں، کچھ ہیں لیکن اکثر دانت جھڑ گئے ہیں، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یا دانت تو ہیں لیکن وہ دانت گھس گئے ہیں، اور اتنے گھس گئے ہیں، اتنے باریک ہیں کہ وہ چارہ کھانے کی بھی قدرت نہیں ہے، یعنی ان دانتوں سے وہ چارہ کو چبا نہ سکے، چارہ کھانے کی قدرت نہ ہو، باقی نہ ہو، تو پھر اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دم۔ دم اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر اس سے کم ہے 1/3 سے تو اس کی قربانی درست ہے۔
دماغ، اگر جانور دماغی توازن جانور کا ٹھیک نہیں ہے، بالکل باولا ہو گیا ہے، اتنا باولا ہو گیا ہے کہ اپنے باولے پن کی وجہ سے جانور کھا پی بھی نہیں سکتا ہے، لاغر ہو رہا ہے، اتنا باولا ہے کہ کھا پی بھی نہیں پا رہا ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زبان کی۔ جس جانور کی زبان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ زخم، کسی جانور کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے ایسا دبلا ہو گیا کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے بھی ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سینگ کا مسئلہ ہے، اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا جس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے، تو ان جانوروں کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کان کی۔ اگر جانور کے اندر پیدائشی طور پر کان نہ ہو، چاہے دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، پیدائشی طور پر دونوں کان یا ایک کان ہے ہی نہیں، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یا کان تو ہے لیکن 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ کان کٹ گیا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ناک بھی اگر کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اس میں بھی وہی چلے گا تہائی والا مسئلہ۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی خراش ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر اس پہ ہم بتائیں گے کہ چھوٹا موٹا اگر عیب ہو تو کتنا معاف ہے، اور کون کون سا چھوٹا موٹا عیب والا جانور بھی جائز ہے، وہ ہم آگے بتائیں گے۔ تو ناک بھی اگر کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کمزوری، اتنا کمزور لاغر اور دبلا پتلا جانور ہے کہ ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو چکا ہے، بالکل لاغر ہے، بالکل پتلا ہے، کمزور ہے، اور اپنے پاؤں پر بھی وہ چل کر کے مذبح تک، یعنی جہاں ہم ذبح کریں گے وہاں تک نہیں جا سکتا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر خریدنے کے بعد قربانی کا جانور خریدا اور اس میں عیب پیدا ہو گیا خریدنے کے بعد، اور ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، یعنی جو ابھی میں نے تفصیل بتلائی ہے ہر ایک کی، زبان، ناک وغیرہ الگ الگ، تو خریدنے کے بعد کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، تو اگر قربانی کرنے والا امیر ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ اب اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ ہے ذبح کرنے سے پہلے تک، اگر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اب ذبح کرنے کے لیے اس کو جانور کو لٹایا، اس وقت اگر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس کی قربانی کر دے۔ ذبح کرنے سے پہلے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو امیر کے لیے یہ ہے کہ اس کو بدل لے، اور اگر غریب ہے تو غریب کے لیے قربانی کا جانور چونکہ نظر کے درجے میں ہے تو اس کو وہی کرنا پڑے گا، چونکہ جانور میں قربانی ہے، اس کے ذمے میں قربانی واجب نہیں ہے، جانور کے اوپر قربانی ضروری ہے، تو چونکہ وہی جانور اس کے لیے متعین ہے اس لیے اسی کی قربانی کرے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے غریب اور امیر کے اوپر، غریب اور امیر کی قربانی کا حکم، اس پر ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے ضرور دیکھ لیں۔ اب آئیے ہم بات کریں گے کہ کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔ اگر اس میں عیب ہو، چھوٹا موٹا عیب ہو، تو بھی اس کی قربانی درست ہے۔ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ ان جانوروں کی بات تھی جس کے اندر عیب فاحش ہو، بڑا عیب ہو۔ جانور اگر بھینگا ہو، سب سے پہلے ہم آنکھ کو لیتے ہیں، جانور اگر بھینگا ہو، یعنی اس کو دکھ تو رہا ہے لیکن تھوڑا ٹیڑھا میڑھا دکھتا ہے، جس کو ہم اور آپ بھینگا بولتے ہیں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے بال، اگر جانور کے بال کاٹ دیے گئے یا مونڈ دیے گئے ہوں تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے سر پر زخم کوئی نہیں ہے لیکن کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہیں اگتے، اور سر کا بقیہ عضو صحیح سالم ہے، جانور کے سر کے اوپر کھال ہے وہ جل گیا اور بال نہیں اگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں تھن کی۔ گائے بھینس کے 3 تھن ہیں، یا ہیں تو 4 لیکن 3 سے دودھ آتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے، جائز ہے۔
اسی طریقے سے ٹانگ پاؤں کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی کہ اگر مذبح تک بھی نہ جا سکے اور چوتھا پاؤں رکھ بھی نہیں سکتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک پاؤں سے لنگڑا ہے لیکن چلتے ہوئے اس پر کچھ سہارا لے لیتا ہے، یعنی چوتھا پاؤں جو ہے اس کو زمین پر کچھ لگا لیتا ہے، اس کے سہارے سے کچھ چل لیتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے جانور اگر حاملہ ہو تو اگر بالکل قریب الولادت ہو، اب بچہ ہونے کے قریب ہے، بچہ جننے کے قریب ہے، تو اس کی قربانی علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ناجائز تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں دوسرا جانور کرے۔ ہاں اگر قریب الولادت نہ ہو، ابھی کچھ دن باقی ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ کسی جانور کو اگر داغا گیا ہو، نشان لگایا گیا ہو، جس طریقے سے ہلکا پھلکا پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی اگر کوئی نشان لگا دیتے ہیں جانوروں کی پہچان کے لیے اور کسی مقصد کے لیے، تو اگر ہلکا پھلکا نشان لگا دیا گیا، داغ دے دیا گیا، تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے دانت، اگر اکثر دانت موجود ہیں، یعنی وہ جانور چارہ کھا لیتا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے دم ہے، اگر دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو میں نے کہا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اس سے کم اگر ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح دماغ کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو اگر دماغ میں باولا پن ہے، اس قدر باولا پن ہے کہ بالکل ہی یعنی کہ چارہ نہیں کھا پا رہا ہے، تو اس کی قربانی تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کم باولا پنا ہے اس کے اندر اور وہ کھا پی رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے رسولی، یعنی جو گلٹی ہوتی ہے یا جو گولی کی شکل میں جو رسولیاں ہوتی ہیں جانوروں میں، تو گردن میں یا سر یا بدن میں کسی بھی حصے میں اگر رسولی نکل آئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی کوئی دقت نہیں ہے، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جانور کی زبان تو ہے لیکن وہ گویائی سے محروم ہے، یعنی بول نہیں سکتا ہے، تو بھی اس کی قربانی درست ہے۔ زبان ہے، صحیح سالم ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح زخم کا مسئلہ ہے، اگر معمولی زخم ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اب میں نے اس سے جو پہلے بتایا ہے کہ زخم اگر اس قدر ہوں کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر معمولی ہے تو چل سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، اگر جانور میں پیدائشی سینگ نہ ہو، اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یا سینگ کا خول اتر گیا ہو، صرف خول اتر گیا ہو یا درمیان میں سے ٹوٹ گیا ہو تو بھی اس کی قربانی درست ہے۔ یا اسی طریقے سے بچپن میں ہی سینگ کے مقام پر کیمیکل لگا کر سینگ نکلنے ہی نہ دیا گیا ہو، بچپن میں ہی سینگ کے مقام پر کیمیکل لگا دیا گیا جس کی وجہ سے سینگ نہ نکلے، جس کی وجہ سے سینگ اگے ہی نہیں، تو اگر اس طرح سے کیا گیا ہو تب بھی اس کی قربانی میں کوئی دقت نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کا مسئلہ ہے، خصی جانور کی قربانی، بان جانور کی قربانی، بڑھاپے کی وجہ سے قوت تولید باقی نہ رہنے والے جانور کی قربانی، جس خنثی مشکل جانور کا گوشت پکانے سے گل جائے اس کی قربانی، جس جانور کا صرف ایک فوطا ہو، ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہے۔ خصی جانور جس کی خصی کر دی گئی ہو، جس کے عضو خاص کو وہ جو فوطا ہے اس کو نکال دیا گیا ہو یا اس کو کوٹ دیا گیا ہو، خصی شدہ جانور، اس کی قربانی درست ہی نہیں بلکہ مرغوب ہے، وہ افضل ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بان جانور ہے، بان جو ہے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے خنثی ہے، یعنی کہ وہ نر اور مادہ کے بیچ میں یا نہ نر ہے نہ مادہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو خنثی کہا جاتا ہے، مخنث، جس کو ہم اور آپ زبان میں، ہم اور آپ اپنی زبان میں
انسانوں کے اندر اگر اس طرح سے ہو تو ان کو ہم ہجڑا کہتے ہیں۔ بہرحال تو اگر جانور اس شکل میں ہے لیکن اس کا گوشت ایسا ہو کہ پکانے سے گل جائے، پک جائے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کا صرف ایک ہی فوطا ہو تو وہ بھی عیب نہیں ہے، یعنی ہیڈروسیل ایک ہی اگر ہو تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طرح کان کا مسئلہ ہے، پیدائشی کان تو ہوں لیکن بہت چھوٹے ہوں۔ اگر پیدائشی کان نہیں ہے تو میں نے پہلے کہا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر پیدائشی کان تو ہوں لیکن بہت چھوٹے ہوں، کان لمبائی کی صورت میں پھٹ گیا ہو، یعنی چر ہو گیا ہو، بیچ میں کان میں چر ہو، پھٹن ہو، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ یا کان کے منہ کی طرف سے پھٹ کر لٹک گیا ہو، بعض جانوروں کا کان جو ہوتا ہے وہ سرے میں یعنی کہ منہ کی طرف وہ لٹک جاتا ہے ادھر، تو اس کی بھی قربانی درست ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح جانور اگر بہرا ہو، سماعت سے محروم ہو، تو اس کی بھی قربانی درست ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ناک میں نکیل ڈالنے کی وجہ سے، نتھ ڈالنے کی وجہ سے ناک اگر معمولی زخمی ہو گئی، ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، رسی ڈالتے ہیں، اگر معمولی اس کی وجہ سے جانور کے ناک میں معمولی زخم لگ گئی تو اس کی وجہ سے بھی کوئی دقت نہیں ہے، قربانی درست ہے۔ اسی طرح کمزوری، جیسا میں نے بتایا کہ بہت دبلا پتلا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر معمولی کمزوری ہے، معمولی دبلا پتلا جانور ہے کہ آسانی سے چل پھر لے رہا ہے، تو اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا استحضار ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جن کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہماری قربانی بالکل بے عیب ہو اور صحیح سالم ہو، اور ہماری قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر مزید تفصیل اور مزید جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔